اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل صدقات کی تعلیم۔ ایک اور انصاری کے ساتھ بھی اس قسم کا قصہ گزرا کہ کھجور شباب پر آ رہی تھی۔ نماز میں اس کا خیال آ گیا کہ کیسی پک رہی ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت کا زمانہ تھا۔ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر باغ کا قصہ ذکر کر کے ان کے حوالے کر دیا، جس کو انہوں نے 50,000 میں فروخت کر کے اس کی قیمت دینی کاموں میں خرچ کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشتبہ لقمہ ایک مرتبہ غلطی سے کھا لیا، بار بار پانی پی پی کر خے کی وہ ناجائز لقمہ بدن کا جز نہ بن جائے۔ بہت سے واقعات ان حضرات کے اپنے رسالے حکایات میں لکھ چکا ہوں، حکایت صحابہ میں لکھ چکا ہوں۔ ایسی حالت میں ان حضرات کو اگر اس پر رشک ہو کہ بنی اسرائیل کے گناہوں کا کفارہ ان کو معلوم ہو جاتا تھا اور اس سے گناہ زائل ہو جاتا تھا، بے محل نہیں، ہم نااہلوں کو ذہن میں بھی یہاں تک نہیں پہنچتا کہ گناہ اس قدر سخت چیز ہے۔ اور ان حضرات کے اس رشک پر اللہ جل شانہ نے اپنے لطف و کرم اور اپنے محبوب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فضل و انعام کی وجہ سے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی۔ ایسے نیک کاموں کی طرف دوڑو جن سے اللہ جل شانہ کی مغفرت میسر ہو جائے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ جل شانہ کی مغفرت کی طرف سبقت کرو اور ایسی جنت کی طرف سبقت کرو جس کی وسعت اتنی ہے کہ ساتوں آسمان برابر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے جائیں، جیسا کہ ایک کپڑا دوسرے کے برابر جوڑ دیا جائے، اور اسی طرح ساتوں زمینیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا جائیں تو جنت کی وسعت ان کے برابر ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہی نقل کیا گیا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک دوسرے کے برابر جوڑ دی جائیں تو جنت کی چوڑائی ان کے برابر ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت قریب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تورات کے ایک عالم کے پاس بھیجا اور ان کی کتابوں سے جنت کی وسعت کا حال دریافت کیا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے صحیفے نکالے اور ان کو دیکھ کر بتایا کہ جنت کی چوڑائی اتنی ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دی جائیں تو ان کے برابر یہ ہو، اس کے برابر ہوں، یہ تو چوڑائی ہے اور اس کی لمبائی کا حال اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو جنت یقینی چیز ہے، اللہ کا مہمان خانہ ہے۔ اللہ ہم سب کو، پوری امت کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔